اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، جو انسان تکبر کر رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے، جو دولت ملنے کے بعد، سمپتی ملنے کے بعد غریب اور مسکینوں کے اوپر رحم دلی نہیں کرتا ہے، وہ اپنی حقیقت کے بارے میں پہلے جانکاری کرے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جو گھمنڈ کر رہا ہے، جو غرور کر رہا ہے، جو غریبوں کو ستا رہا ہے، جو مسکینوں کو پریشان کر رہا ہے، یا اپنے سے غریب لوگوں کو وہ پریشان کر رہا ہے، وہ اپنے بارے میں کبھی تو خیال کرے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ایک وقت وہ ایسا تھا جو دوسرے کے سامنے بیان کرنے کے لائق بھی نہیں تھا۔ یقیناً وہ انسان کا وجود دیکھیں، جب وہ انسان پہلے جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس سے پہلے جو ہے باپ کے جو میں ہوتا ہے، تو آپ بتائیے وہ منی کے قطرے سے وہ بنائے جاتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ وہ منی کے قطرہ جو انسان کے اگر بدن میں لگ جاتا ہے، اسلام نے کہا ہے کہ وہ چیز اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا ناپاک۔ اگر انسان کے شریر سے وہ چیز منی اگر خروج ہو جائے تو وہ انسان ناپاک۔ جب تک وہ غسل نہیں کرے گا، جب تک اپنے کپڑے کو نہیں دھوئے گا، تو وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا ہے، مسجد میں داخل بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب بتائیے وہی منی، وہی نطفے سے وہ پیدا کیے گئے ہیں، اور جب وہ پیدا ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں ویسا نہیں پیدا کیا ہوں، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ جب انسان جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں اس کو کمزور پیدا کر دیتا ہوں۔ جب بچہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے تاکہ انسان اپنی حقیقتوں کو جان سکے۔ غرور کرنے سے کیا فائدہ بھائی صاحب؟ بچے جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، بچہ نہ بول پاتا ہے، یہ بھی نہیں بول پاتا ہے کہ مجھے بھوک لگا ہے، پیاس لگی ہے، یہ بھی نہیں بول پاتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، جب اس کو بھوک لگ جائے تو صرف اور صرف کرتا تو کیا ہے، وہ رونے لگتا ہے۔ ماں سمجھ جاتی ہے، دودھ پلا لیتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے یہ الفاظ اپنی ماں کو نہیں بول پاتا ہے کہ ماں آج جو ہے میں رو رہا ہوں، مجھے بھوک لگ گیا ہے، بول بھی نہیں پاتا ہے۔ اب بتائیے وہ انسان غرور کرنے لگتا ہے، جب جوان ہو جاتے ہیں تو کوئی فائدہ کی بات نہیں ہے۔ انسان اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو مالدار ہی پیدا کر دیتا، انسان اگر وہ چاہتا تو اللہ رب العالمین جوان پیدا کرتا، اللہ کی مشیت ہوتی، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ انسان غرور کرنے لگے گا، اس لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے تو اسے چھوٹا بچہ اور کمزور پیدا کیا ہے۔ ہاں، اور جب وہ اسے جسم کے اندر کوئی تکلیف ہوتی تھی، کھٹیا میں اسے سلایا جاتا تھا، چارپائی میں اسے سلایا جاتا تھا، اور سلانے کے بعد جو ہے ماں دور جایا کرتی تھی، اور جب ان کے بدن پر کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف آتی تھی تو وہ بچہ یہ نہیں بول پاتا تھا کہ ماں مجھے میری جسم میں تکلیف پہنچ رہی ہے، بلکہ رونے لگتا تھا، رونے لگتا تھا۔ زبان سے آج بول رہے ہو نا کہ میں پیسہ والا ہوں، دولت والا ہوں، خزانہ والا ہوں، مالدار ہوں، بلڈنگ والے ہوں، اس وقت بول بھی نہیں پاتے تھے کہ ماں مجھے بھوک آیا، ماں مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین احساس دلوا رہا ہے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کی حقیقت کیا ہے۔ کمزور پیدا کیے ہوئے ہو، غرور کر رہے ہو، گھمنڈ کر رہے ہو، حقیقت کیا ہے تمہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ تم اپنے دونوں پاؤں سے جو کھٹیا سے بیٹھ جاؤ یا کھٹیا سے اٹھ کر کہیں چلے جاؤ، یہ بھی تمہارے اندر شعور نہیں۔ آپ بتائیے کہ چھوٹے بچہ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے انسان کو بہت ہی سندر ڈھانچے میں پیدا کیا، بچپنا دیا ہے، خوبصورتی بنایا ہے، اور احساس کیجئے کہ آپ بھوک کو بھی نہیں بول پاتے تھے، تکلیف کو بھی نہیں بول پاتے تھے، اور آج جوان ہونے کے بعد اللہ کی نعمت آپ کو مل رہی ہے اور غرور کر رہے ہو، گھمنڈ کر رہے ہو، پریشانی دے رہے ہو دوسرے کو۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں کیوں پیدا کیا۔ اب لیجیے حقوق اللہ کی ایک الفاظ بتاؤ۔ اللہ رب العالمین کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو بوائی جور والے کو، بلیا والوں کو، تیتریا والوں کو، مہنپور والوں کو، اللہ رب العالمین نے پورے جہان والوں کو حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ،
جاتا ہے کہ دنیا کے اندر کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کی بندگی نہ کرو، کسی کی پرستش نہ کرو، کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر عبادت تمہیں کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ماں کے پیٹ میں تمہیں 9 مہینہ رکھا ہے، ماں کے پیٹ سے تمہیں سرکشت نکالا ہے، اور نکالنے کے بعد اللہ رب العالمین نے تمہیں جو ہے تمہاری سہولت کے لیے اللہ رب العالمین نے پہلے تمہاری ماں کے جسم میں جو ہے دودھ مہیا کر دیا ہے۔ اے اللہ، اے لوگو، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور گھر میں جو والدین ہے، پیرنٹس ہے، ماں باپ ہے، اس کے ساتھ جو حسن سلوک کرو۔ پہلی بات کیا ہے؟ حقوق اللہ۔ ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ، بچے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو پہلا حق بنتا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ مقصد اسی لیے ہم پیدا کیے گئے، ہماری پیدائش کا مقصد یہی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کی ماں نے جو تمہیں 9 مہینہ 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھ کر تمہیں پیدا تو تمہیں دنیا دکھائی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ آج ہمارے معاشرے و سماج کے اندر دیکھے ہو نا، جب لائف پارٹنر مل جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ماں کا کوٹری الگ، ماں کا روم الگ، اور بیوی اور خود کا روم الگ، ماں الگ رہتی ہے، ماں کو پوچھتے بھی نہیں ہے کہ آپ کی کیا ضرورت ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا کھائیں گے۔ جب بوڑھی ہو جاتی ہے ماں، تب ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ بازار جاتے ہیں، بازار جانے کے بعد اپنی بیوی کے بارے میں سوچ لیتے ہیں کہ ہماری بیوی کیا پسند کرتی ہے، کیا چیز کھائے گی، یہاں تک کہ جب شام ہو جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے، گھر واپس آتے ہیں، بوڑھی ماں کا روم الگ اور بال بچے کا روم الگ۔ بوڑھی ماں انتظار میں رہتی ہے کہ میرا بیٹا جو بازار میں گیا ہے، کام کرنے کے لیے گیا ہے، ہو سکتا ہے اپنے ساتھ کچھ لے کر آئے گا اور مجھے کچھ دے گا تاکہ میں اسے کھا جاؤں، میں اسے کھا کر اپنا پیٹ بھر لوں۔ لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے اور غرور کرنے لگتا ہے، تکبر ایسا پیدا ہو جاتا ہے، گھر جب واپس لوٹتا ہے تو دیکھتا کیا ہے؟ ماں جو الگ روم میں بیٹھی ہوئی ہے، بیٹا کا انتظار کر رہی ہے کہ بیٹا کچھ لے کر آ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ پولیتھین وغیرہ میں لٹکا کر کچھ لا رہا ہے، یہاں آسا میں رہتی ہے کہ بیٹا کچھ ہمیں دے دے گا، مٹھائی وغیرہ ہمیں دے دے گا، انتظار میں رہتی ہے۔ لیکن وہ بیٹا کرتا کیا ہے؟ دھیرے دھیرے ماں کو نظر انداز کرتا ہے اور بیوی کے روم میں چلے جاتا ہے۔ اس وقت بھی جو بوڑھی ماں جو ہوتی ہے وہ انتظار میں رہتی ہے کہ بیوی کے روم میں تو گیا ہے، دیکھیے بانٹے گا، تقسیم کرے گا، ہو سکتا ہے میرے بھی حصہ کچھ آ جائیں گے۔ انتظار کرتی رہتی ہے، انتظار کرتی رہتی ہے، جب دیکھتی ہے کہ کافی سمے بیت چکا ہے تو دھیرے دھیرے کس بہانے سے جاتی ہے ماں۔ آج میں دیکھتا ہوں، میں معائنہ اور مشاہدہ کیا ہوں کہ وہ بوڑھی ماں دھیرے دھیرے اس بہانے سے جاتی ہے کہ بیٹا مجھے 1 گلاس پانی دے دو، اس بہانے سے بھی جاتی ہے۔ حقوق العباد ہے بھائی صاحب، کل قیامت کے دن بخشے نہیں جاؤ گی۔ یہ والدین گھر میں موجود ہے، حسن سلوک نہیں کرتے ہو، وہ دیکھتی ہے بیٹا، انتظار کرتی رہتی ہے کہ بیٹا دے گا، جب دیکھتی ہے کہ کافی وقت گزر چکا ہے، ہو سکتا ہے میں اس کے گھر جاؤں، اس کے روم پر جاؤں تو کچھ ہمیں کھانے کو دے دے گا، کیا بہانہ لے کر جاتی ہے؟ وہ اس بہانے سے جاتی ہے کہ بیٹا مجھے 1 گلاس پانی دے دو، مجھے پیاس بھی لگا ہے، میں اپنا پیاس بجھا لوں۔ اس وقت بیٹا کیا ہے؟ جو لایا ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور ماں کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے کہ بھاگو بڑھیا، یہاں سے بھاگو۔ جب بھی من کرتا ہے ہلہ کرتی رہتی ہو، میرے روم میں چلے جاتی ہو۔ یہ میں نے دیکھا ہے کرتے ہوئے، کسی آدمی کو دیکھا ہے ہلہ کرتے رہتے ہو، بھاگو، لوگوں کل قیامت کے دن مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی، گرفتار ہوگی۔ آپ یاد کیجئے ماں نے کتنی تکلیف سے 9 مہینہ آپ کے پیٹ میں رکھی ہے اور نہ جانے کتنی تکلیف سے آپ کو جنم دی ہے، اور جنم دینے کے بعد آپ کو جو ہے 2 سال اپنے جسم سے خون پلائی ہے، دودھ پلائی ہے۔ اور یاد کیجئے دنیا کے اندر ایک دن میں اگر کوئی
بچہ 1 لیٹر دودھ پیتا ہے، ظاہر سی بات ہے بچہ ہوتا ہے 1 دن میں 1 لیٹر دودھ پیتا ہے، 1 مہینہ میں 30 لیٹر دودھ پی لیتا ہے، 30 لیٹر دودھ پیتا ہے، تو بتائیے کہ 1 سال میں 365 دن ہوتا ہے، اور 365 قرآن کریم نے کہا کہ اولاد کو جو ہے دودھ پہ چھڑانے کا مدت 2 سال ہے۔ اب بتائیے 1 سال میں 365 دن جب ہوتا ہے تو 2 سال میں کتنا لیٹر وہ دودھ پلا دیا ہے؟ تو آپ کیلکولیشن کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ ماں جو ہے آپ کی پرورش کے لیے اپنے جسم سے جو ہے 7 کنٹل 30 کلو دودھ پلانے پر مجبور تھی۔ آج تو 1 لوٹا، آج تو 1 گلاس پینے پہ جو ہے ڈانٹ رہے ہو، پھٹکار رہے ہو، کل قیامت کے دن مواخذہ اور پکڑ ہوگی، کل قیامت کے دن آپ کی گرفت ہوگی، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کو پوچھے گا کہ وہ بوڑھی ماں تمہیں اپنے جسم سے جو ہے اپنی پستان سے جو ہے 7 کنٹل 30 کلو دودھ پلانے پر مجبور تھے۔ جب وہ بچہ روتا تھا ماں کی جو ہے ماں دوڑتی ہوئے چلے آتی تھی اور آنے کے بعد اپنے جسم پر لگا لیتی تھی اور اپنے پستان سے اسے دودھ پلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ 2 سال کی مدت میں وہ اپنے جسم سے جو ہے 7 کنٹل 30 کلو دودھ پلائی تھی۔ بیوی مل جانے کے بعد ماں الگ باپ الگ، لوگوں کل قیامت کے دن مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی کل قیامت کے دن۔ اب کیا کر رہے ہیں بوڑھی ماں؟ برابر ڈانٹتے رہتے ہیں، برابر ڈانٹتے رہتے ہیں، کل قیامت کے دن آپ کو ہمیں کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی۔ آئیے اور آگے اللہ رب العالمین، یہ تو یہ والدین کا حق ہے، آپ کے اوپر والدین کا حق ہے، بیوی سے پہلے والدین کا حق بنتا ہے۔ اب بتائیے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب شادی ہو جاتی ہے، بال بچے ہو جاتے ہیں تو الگ تھلگ رہ جاتے ہیں۔ بتائیے افسوس کی بات ہے کہ جس ماں نے آپ کو 15 سال تک انتظار کر کے جو آپ کی پرورش کی ہے، 15 سال میں آپ ماں کو بھول جاتے ہو، باپ کو بھول جاتے ہو، اور چند مہینوں میں بیوی ملتی ہے، بیوی کو پکڑ لیتے ہو، کل قیامت کے دن مواخذہ، پکڑ گرفت۔ آپ کے اوپر آپ کے والدین کا حقوق ہے، اس کو ادا کیجئے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، ان کی ضرورت کو پہچانیے، ان کا حق ادا کیجئے۔ کل قیامت کے دن اگر نہیں مانیں گے تو اپنی والدین کو نہیں مانیں گے تو کل قیامت کے دن آپ کو پکڑ ہوگی، اور اسی کے بدولت ہو سکتا ہے اللہ نہ چاہے آپ کو جہنم مل سکتا ہے، جہنم میں آپ کو جگہ دی جائے گی۔ یہ حقوق الوالدین بہت خطرناک ہے لوگوں، اس کو سمجھیے۔ اور اگر آپ کے گھر میں والدین ہیں، بڑھاپا میں پہنچ گئے ہیں، تو میں آپ کو یہی گزارش کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، بھلائی سے پیش آئیں، صحیح اور نرم بات ان کے سامنے کہیں۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن بھی آپ کو محفوظ رکھے گا اور دنیا میں بھی آپ کو محفوظ رکھے گا۔ والدین کی دعا سے